الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. ذالک بأن اللہ هو الحق وأنہ یحیی الموتی وأنہ علی کل شیء قدیر وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. صدق اللہ العلی العظیم. ترجمہ سماعت فرمائیں. یہ سب کچھ اس لیے ہوتا رہتا ہے کہ اللہ ہی سچا خالق اور رب ہے، اور بے شک وہی مردوں بے جان کو زندہ جاندار کرتا ہے، اور یقیناً وہی ہر چیز پر قادر ہے. اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یقیناً اللہ ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھا دے گا جو قبروں میں ہوں گے. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی ذات و صفات اور قدرتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں، بغیر علم و دانش کے، اور بغیر کسی ہدایت و دلیل کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کے جو آسمان سے اتری ہے، اپنی گردن کو تکبر سے مروڑے ہوئے تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے بہکا دیں. اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلا دینے والے عذاب کو مزہ چکھائیں گے. یہ تیرے ان اعمال کے باعث ہے جو تیرے ہاتھ آگے بھیج چکے تھے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین. آمین یا رب العالمین. نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے سورہ حج کی آیت نمبر 6 سے 10 تک کی تلاوت کی ہے اور ترجمہ پیش کیا ہے. آئیے آیت نمبر 6 کی تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں، جس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق. یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر اللہ پاک نے اس آیہ مبارکہ میں 2 دلیلیں بیان فرمانے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ اس بات کا جن کے نتیجہ مرتب فرمایا جا رہا ہے کہ آدمی کی پیدائش کی ابتدائی حالات اور مرجھائی ہوئی خشک زمین کو سرسبز و شاداب کر دینے کے بارے میں یہ ذکر کیا گیا کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور یہ چیزیں اس کی حکمت کی دلیلیں ہیں. اور یہ بھی جان لو کہ جس طرح اس نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن چیز پر قادر ہے. میری پیاری بہنوں، لاسٹ اب ہم نے آیا پڑھی تھی جس میں اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا تھا کہ کس طریقے سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اور کس طریقے سے پھر وہ جوانی سے بڑھاپے کی طرف لوٹتا ہے. یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے زمین کی سرشدابی کا بھی ذکر کیا تھا. تو یہ بھی آیت اسی آیات کا جو پچھلی آیت پڑھی ہیں ان کا تسلسل ہے کہ اللہ پاک کی ذات مثال دے کر سمجھا رہی ہے کہ جیسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ بنجر زمین جب آسمان سے بارش برستی ہے تو کس طریقے سے وہ یعنی کہ زرخیز ہو جاتی ہے، ہریالی ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. جب کہ آپ اس کو مردہ دیکھتے تھے کہ بالکل ایسے کوئی چیز اگا ہی نہیں سکے گی، لیکن جب آسمانوں سے اللہ پاک نے اپنی رحمت کی بارش برسائی تو وہ زمین نرم ہو گئی. اب تم اس میں کوئی انجانے میں بھی کوئی بیج پھینک دیتے ہو، آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے پودے کہیں سے بھی اگ رہے ہوتے ہیں. گٹھلیاں پھینکی، کوئی بیج پھینکا، کہیں سے بھی کدھر سے بھی آپ دیکھیں جھاڑیاں اگی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات مثال دے رہی ہے کہ تم کہتے ہو کہ شاید ہم مر جائیں گے، ہماری بالکل جسم گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، اعضاء ختم ہو جائیں گے، بالکل ہم مٹی میں مل جائیں گے، پھر کیسے ہم زندہ ہوں گے؟ کیسے تمہیں ناممکن سی بات لگتی ہے؟ تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ جس طریقے سے بنجر زمین کو میں زرخیز کرتا ہوں، اسی طریقے سے جب روز قیامت کا زلزلہ جب آئے گا تو زمین اکھاڑ دی جائے گی، تمام جو مردے ہیں وہ زمین سے نکال دیے جائیں گے. اس وقت پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کس طریقے سے کہ تمہیں زندگی بخشی جاتی ہے، تمہاری روحیں جو ہیں وہ لٹائی جاتی ہیں. یعنی کہ جو ہم نے پچھلے آیتوں میں پڑھا تھا، آیت نمبر 2 تھی شاید، جس میں ہم نے پڑھا تھا تفسیر کے ساتھ،
جس کے بارے میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ان کے ہستیوں کا یعنی کہ ذکر فرمایا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بعض کو دنیا میں ہی زبان رسالت سے جنت کی بشارت مل چکی، تو قیامت کی شدت اور ہیبت، ہولناکی اور سختی سے تو کہیں زیادہ ڈرنا چاہیے۔ یہاں پر یہ ہے کہ جب ستارے جھڑیں گے، جب روشن ستاروں کی چمک مانند پڑ جائے گی، سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے گی، پہاڑ چلنے لگیں گے، پانی لانے والی جو اونٹنیاں ہیں وہ کھلی پھرنے لگیں گی، جنگلی جانور جمع ہو جائیں گے، سمندر ابلنے لگیں گے، روحیں جو ہیں وہ بدنوں سے جا ملیں گی، روحیں جو ہیں وہ جسموں میں لٹا دی جائیں گی، جسموں کو دوبارہ سے زندگی بخش دی جائے گی۔ جیسے انسان دفن کیا جاتا ہے زمین کے اندر، جب وہ اٹھے گا تو اسی طریقے سے توانا، صحت مند اور بالکل نئے جسموں کے ساتھ اور اپنی روحوں کے ساتھ، جو روحیں اس کے جسموں سے نکال لی گئی تھیں وہی روحیں جو ہیں دوبارہ سے ان کے جسموں میں لوٹا دی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بار بار یعنی کہ قرآن پاک میں جا بجا انسان کے زندہ ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور مردہ زمین کا اور زرخیز زمین کی مثال دے کر سمجھانا چاہا ہے کس طریقے سے سبز و شاداب کھیت ہوتے ہیں، ہریالے کھیت ہوتے ہیں، مختلف قسم کی فصلیں اگائی جاتی ہیں، باغات ہوتے ہیں، پھول پھل پھلیاریاں ہوتی ہیں، سبز و شاداب ہر چیز ہوتی ہے، لیکن بعد میں جب ان پر خزاں آتی ہے تو کس طریقے سے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، بالکل یلو ہو جاتے ہیں، جھڑنے کے بعد ہوائیں تیز چلتی ہیں، ان کو اڑا کر لے جاتی ہیں، وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ تم جو سبز و شاداب پھلوں سے لدے ہوئے درخت دیکھتے ہو، باغات دیکھتے ہو، وہ پھل ٹوٹتے ہیں، منڈیوں میں آتے ہیں، تم اس کو خرید کر اپنے گھروں میں لاتے ہو، پھر ان کے مختلف قسم کے ذائقوں سے لطف اندوز ہوتے ہو، ان کو کھاتے ہو، کس طریقے سے تم ان کا یوٹیلائز کرتے ہو، اس کے بعد وہ پیٹ میں جا کر کس طریقے سے فضلہ بن جاتے ہیں، کسی کا خون بنتا ہے، پانی بنتا ہے، جو بیکار ہوتے ہیں فضلہ بن کے پخانے اور پیشاب کی صورت میں باہر آ جاتے ہیں، اور تم کس طریقے سے پھر وہ گٹھلیاں جو پھینکتے ہو کچرے میں، وہ گٹھلیاں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں، چھلکے کہاں سے کہاں گل سڑ جاتے ہیں۔ اے انسان، تیری بھی حالت یہی ہے، تیرا بھی حالات یہی ہے۔ تم اس زمین سے ان ہریالی یعنی کہ سبز و شاداب باغات سے سیکھو کہ تم بھی جیسے ماں کے پیٹ میں ایک ناپاک قطرہ، ایک ناپاک نطفہ جو ٹپکایا گیا، جو بدبودار تھا، ناپاک تھا، کوئی اس کی ویلیو نہیں تھی، جو تمہیں غسل کرنا پڑ جاتا ہے جب وہ ناپاک قطرہ جسم سے نکلتا ہے اور تمہارے یعنی کہ رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، جسے حمل ٹھہرتا ہے، اس کے اللہ پاک کی ساری جو ایسے آیت نمبر 5 تھی اس میں تفصیل بیان کی تھی، کس طریقے سے 40 دن تک وہ بالکل ماں کے رحم میں ٹھہرا رہتا ہے، پھر وہ ایک گوشت پوشت کا ٹکڑا ہے، 40 دن تک ٹھہرا رہتا ہے، اس میں ہڈیاں بننا شروع ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ جسم کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اللہ پاک اسے کیسے پورا مکمل انسان بنا کر، دیکھنے والا، بولنے والا، سننے والا بنا کر، چلنے پھرنے والا انسان بنا کر اللہ پاک دنیا میں لے آتی ہے، پھر کیسے اس کی جوانی، پھر کیسے بڑھاپا، کس طریقے سے اس کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار اسی چیز کو قرآن پاک میں ہمیں بتا رہی ہے کہ دیکھیں یہ قرآن پاک برحق ہے، جس پر تمہارا ایمان ہے، تم ضرور لٹائے جاؤ گے، تم ضرور آزمائے جاؤ گے، تو لہٰذا اس چیز کو سمجھو۔ ذالک بان اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر اللہ نے یہاں پہ 2 دلیلیں بیان فرمائی ہے۔ ایک یہ کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور یہ چیزیں اس کی حکمت کی دلیلیں ہیں، اور تم یہ بھی جان لو کہ جس طرح اس نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ اللہ الحق ہے، اس کا فرمان حق ہے، اس کا حکم حق ہے، وہ جو فرما رہا ہے، وہ جو بتا رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے، تم آگاہ ہو جاؤ، یہ حق ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ آیت نمبر 7 دیکھیے، بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً اللہ ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھا دے گا جو قبروں میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے اس میں بھی یہ دلائل ذکر کیے گئے ہیں کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ قیامت آنے والی ہے۔ دیکھیے موت کا ہر وقت ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ قیامت صغریٰ ہے جب انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، اس کو قبر کے گھڑے میں اتار دیا جاتا ہے اور قبر کو سیل بند کر دیا جاتا ہے، کہیں سے کوئی ہوا کا جھونکا، کہیں سے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔
تو وہ موت جو ہے، وہ جو قیامت ہے وہ آنے والی ہے، جو ہر لمحہ ہمارا پیچھا کر رہی ہے، اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان مردوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں، اور مرنے کے بعد اٹھایا جانا بھی حق ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر یہ بات کا خیال رہے کہ قبر سے مراد عالم برزخ ہے، جو موت اور حشر کے بیچ میں ہے، نہ کہ محض وہ غار جو مردوں کا مدفن ہو۔ جلنے والے، ڈوبنے والے سب ہی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ خواہ آپ انسان اپنے مردہ کو جلا کر راکھ بنا کر پانی میں بہا دے، یا ہوا میں اڑا دے، یا جنگل کا کوئی جانور، کوئی درندہ انسان کو چیر پھاڑ کر کے کھا جائے، یا پھر قبر میں اتار دیا جائے، یا پانی میں ڈوب کر مر جائے، جس حالت میں بھی مرے گا، جہاں بھی ہوگا وہیں اس کی قبر ہوگی، اور پھر وہ وہیں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کن فیکون کا مالک ہے، وہ اس کو اٹھا کھڑا کرے گا اور اپنے سامنے لے آئے گا۔ آیت نمبر دیکھ لیجئے آگے سے، یہ والی 10 ہے، وامین 9 اور 10، 8 9 10 دیکھ لیجئے۔ وامین الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ھدی ولا کتاب منیر۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی ذات و صفات اور قدرتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، یعنی کہ اس کی آیت کا جو شان نزول ہے، یہ آیت ابو جہل جو ہیں ان کے بارے میں اور دیگر جو کفار ہیں ان کی جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں جھگڑا کرتے تھے اور اس کی طرف ایسے اوصاف منسوب کرتے تھے جو اس کی شان کے لائق نہیں تھے۔ تو اس آیت اور اس کے بعد والی جو 2 آیتیں ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے کہ کافروں میں کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان و صفت کے بارے میں یوں جھگڑتا ہے کہ اس کے پاس نہ تو علم ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی روشن تحریر ہے، اس کے باوجود اس کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنی بات پر اصرار کیے ہوئے ہے اور تکبر کی بنا پر حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے ہے، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دے اور اس کے دین سے منحرف کر دے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے آگ کے عذاب چکھائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ اس کفر و تکذیب کا بدلہ ہے جو تو نے دنیا میں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور کسی کے جرم کے بغیر پکڑتا بھی نہیں، اور نہ ہی کسی کے جرم کے بدلے میں گرفتار فرماتا ہے۔ یہی آیت نمبر 9 بھی دیکھ لیجیے۔ ثانیہ اطفہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق۔ اپنی گردن کو تکبر سے مروڑے ہوئے دوسروں کو بھی اللہ کی راہ میں بہکا دے، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ یہاں پر کو مکمل ہوا، یہ تیرے ان اعمال کے باعث ہے جو تیرے ہاتھ آگے بھیج چکے تھے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 9 اور 10 ہے، یعنی کہ تکبر کرنا، غرور کرنا، خود بھی نیکی کے راستے کو نہیں اپنانا، حق کو نہیں سمجھنا، اور دوسروں کو بھی اس سے روکنا، بدگمان کر دینا، بدگمانیاں پیدا کر دینا۔ آپ دیکھیے کہ اس جو 2 آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کے بارے میں 2 احکام ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی کو کوئی بات علم اور سند و دلیل کے بغیر نہیں کہنی چاہیے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی شان میں ہرگز ایسی کوئی بات نہ کرے جو اس کی عظمت و شان کے لائق نہ ہو اور علم اور سند اور دلیل کے بغیر ہو۔ پھر دوسری بات اس میں یہ ہے کہ علم والے کے خلاف جو بات بے علمی سے کہی جائے گی وہ باطل ہوگی۔ جو انسان علم والا ہے اس کے خلاف کوئی بات کی جا رہی ہے، اور جس کے پاس کوئی یعنی کہ سند بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، ایسی ہی بدگمانی پر منحصر ہے، تو وہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ تو آج کل کے زمانے میں جو حال ہے وہ ایسا ہی ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ کیا کہتا ہے، اپنی عقل سے جو چاہتا ہے وہ کہہ رہا ہے، اللہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے، اصرار کرتا ہے، دوسروں کو بھی مجبور کرتا ہے کہ اس کی باتیں مانیں۔ تو اس بات کی عقل و نقل سے وہ دور ہوتا ہے خود بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن و حدیث کے خلاف اور جہالت اور حماقت سے بھرپور جو باتیں کی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں، ان کے بارے میں یہاں پر سمجھے جھڑکی دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ایسا کرنا غلط ہے اور حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 11 دیکھیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو بالکل دین کے کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے،
بس اگر اسے کوئی دنیاوی بھلائی پہنچتی ہے تو اس دین سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو اپنے منہ کے بل دین سے پلٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو واضح طور پر بڑا خسارہ ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ خسارے کا ذکر سورۃ تکاثر میں بھی کیا گیا ہے۔ اللہ، یہ آیا مبارکہ بہت ہی خوبصورت آیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، دیکھیے یہاں پر پھر ناس کا ذکر آیا ہے، وہ تمام لوگوں سے اللہ پاک کا خطاب ہے، اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر ہو کر کرتا ہے۔ اب یہ جو آیا مبارکہ ہے دیہات میں رہنے والے عربوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی کہ دیہاتی تھے، عرب تھے، بدو تھے، ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو اطراف سے آ کر مدینے میں داخل ہوتے ہیں، گاؤں سے شہر آتے تھے، یعنی کہ مدینہ منورہ میں آتے تھے اور اسلام لاتے تھے۔ تو ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ اگر وہ خوب تندرست رہتے اور ان کی دولت بڑھتی، ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوتے، تب تو کہتے کہ اسلام اچھا دین ہے، تو اس میں آ کر ہمیں فائدہ ہوا ہے۔ اگر کوئی بات اپنی امید کے خلاف پیش آتی، مثلا وہ بیمار ہو جاتے، یا ان کے ہاں لڑکی پیدا ہو جاتی، یا مال کی کمی ہوتی، تو کہتے جب سے ہم اس دین میں داخل ہوئے ہیں ہمیں نقصان ہی ہوا ہے، اور اس کے بعد دین سے پھر جاتے تھے۔ تو ان کے بارے میں یہ آیا مبارکہ بتائی جا رہی ہے کہ انہیں ابھی دین میں ثابت قدمی حاصل ہی نہیں ہوئی، اور یہ دین کے معاملے میں اس طرح شک و تردد میں رہتے ہیں جس طرح پہاڑ کے کنارے کھڑا ہوا شخص حرکت کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی آزمائش آ جائے اور کسی قسم کی سختی پیش آئے تو مرتد ہو کر منہ کے بل پلٹ جاتے ہیں اور کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ تو ایسے جو لوگ ہیں، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ دنیا کا ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی امیدیں تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں، اور مرتد ہو جانے کی وجہ سے ان کا خون مباح ہوا، اور آخرت کا نقصان یہ ہے کہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پیاری بہنوں، آپ دیکھیے اس آیا مبارکہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان دین اسلام کو حق سمجھ کر قبول کرے اور پھر اس پر ڈٹ جائے، نفع ہو یا نقصان ہو، ہر حال میں خوش رہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے کہ اس نے اسے اسلام جیسی عظیم لازوال دولت سے نوازا ہے۔ اسی طرح نماز و عبادات وغیرہ کو دنیاوی نفع و نقصان کے ساتھ نہ تولا جائے، بلکہ عبادت کی حیثیت سے کیا جائے۔ یعنی کوئی بھی آپ ذکر کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، وظائف کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تو اس پر قائم رہا جائے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ کا دل چاہ رہا ہے، خوشی ملی ہے تو نفل شکرانے کے ادا کیے جا رہے ہیں، پریشانی آ گئی ہے تو حاجت کے نوافل ادا کیے جا رہے ہیں، اذکار کیے جا رہے ہیں، تسبیحات کی جا رہی ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، رویا جا رہا ہے، گڑ گڑایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی ہلکی سی خوشحالی یعنی کہ آئی، ہلکی سی خوشی ملی تو نمازیں بھی جاتی رہی، قرآن کی تلاوت بھی جاتی رہی، اذکار بھی جاتے رہے، یہ رویہ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ پاک کو وہ نیکی محبوب ہے جو چھوٹی ہو، تھوڑی ہو، لیکن مستقل ہو۔ کوئی بھی کام آپ شروع کریں مستقل مزاجی کے ساتھ شروع کریں، اس سے کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیں کہ کیا میں اس پر قائم رہ سکوں گی۔ جو نوافل میں پڑھنا شروع کرنے لگی ہوں، میں جو تسبیح پڑھنا شروع کرنے لگی ہوں، کوئی بھی ذکر کرنے شروع کرنے لگی ہوں، اپنے مطلب سے نہیں، کیا اپنا مطلب ہے، اپنے مطلب نکالنے کے لیے رویا جا رہا ہے، گڑ گڑایا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جا رہی ہے، تسبیحات کی جا رہی ہیں، ایسا نہ کیا جائے۔ مستقل طور پر اگر آپ پریشانی کے عالم میں آپ نے اللہ پاک کا کوئی ذکر کیا ہے اور اس ذکر کی برکت سے آپ کی وہ پریشانی دور ہو گئی ہے، آپ وہی تسبیح، وہی ذکر اللہ تعالیٰ کے شکرانے میں ادا کریں۔ وہی تسبیح، وہی ذکر، اس کو بھی چھوڑے نا کہ میرا مطلب نکل گیا، اور یہ تو منافقانہ رویہ ہے کہ میرا مطلب نکل گیا اب میں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، جب میرا مطلب تھا تو میں پڑھ رہی تھی۔ اللہ پاک کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، وہ ان کا رویہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ وہ غمزدہ ہوں یا خوشحال ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی ریاضت میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں اور مستقل مزاج رہتے ہیں۔ تو مستقل مزاجی یہی ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی ذکر شروع کریں، اس پر بھروسہ رکھیں، اللہ پاک پر توکل رکھیں اور اس کو پڑھیں۔ جب خوشحالی آ جائے، جب آپ کی مراد پوری ہو جائے، پھر اسی ذکر کو، اسی تسبیح کو اللہ پاک کے شکرانے میں پڑھیں۔ وہ جو نفل آپ نے حاجت کے پڑھنے شروع کیے تھے، جب آپ کی حاجت پوری ہوگی تو آپ شکرانہ کے طور پہ پڑھیں گے، اللہ پاک مجھے تو اس مشکل سے نکال دیا، مجھے اس تکلیف سے نکال دیا، تیرا کروڑ شکر ہے، تو نے مجھے فلاں نعمت عطا کی۔ اس لیے اللہ پاک ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم اپنے فائدے کے لیے، اپنے بھلائی کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اذان ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو میں کنٹینیو کرتی ہوں اذان کے بعد۔